اللہ نے قرآن میں ایک سے زیادہ مقام پر اس بات کا اعلان فرمایا ہے کہ ہم ایمان والوں کی مدد ضرور کریں گے، ان کو غلبہ دیں گے، ان کو طاقت عطا کریں گے، ان کو سربلندی ملے گی، لیکن یہ کنڈیشنل ہے، مشروط ہے۔ یہ اس پوزیشن کی رسپانسبلٹیز سے جڑی ہوئی بات ہے جس کو مسلم ہولڈ کرتے ہیں۔ جس پوزیشن کو ہولڈ کرنے والے ہیں مسلمان، اس پوزیشن کی جو رسپانسبلٹیز ہیں، اس کی جو کنڈیشنز ہیں، اس کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے جو وعدہ ہے وہ بھی پورا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبیوں سے وعدہ فرمایا، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، ہم ضرور ضرور اپنے رسولوں کی مدد کریں گے، اور جو ایمان لائے ان کی مدد کریں گے۔ اپنے رسولوں کی بھی مدد کا وعدہ، اور جو ایمان لانے والے ہیں ان کی مدد کا بھی وعدہ، دنیا کے اندر بھی مدد کا وعدہ اور آخرت کے اندر بھی مدد کا وعدہ۔ فی الحیات الدنیا، ہم دنیا میں بھی ان کی مدد کریں گے، ہم دنیا میں بھی ان کو غالب کریں گے، اس کو طے کیا ہے۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے، اللہ نے یہ بات نوشتہ تقدیر میں طے کر کے لکھ دی ہے اور اس میں درج کر دی ہے کہ ہم ضرور غالب آئیں گے اور میرے رسول غالب آئیں گے۔ اللہ غالب آئے گا اور اللہ کے رسول غالب آئیں گے۔ تو اللہ کی طرف سے جو وعدہ ایمان والوں کے لیے ہے، اور غلبے کا جو وعدہ ہے، عروج کا جو وعدہ ہے، وہ ایمان اور ایمان کے تقاضوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سورہ آل عمران میں اللہ نے بیان فرمایا کہ تم ہی بلند ہونے والے ہو، اوپر رہنے والے ہو، غلبہ پانے والے ہو، شوکت حاصل کرنے والے ہو، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تمہارے اندر ایمان ہے۔ تو ایمان کا وعدہ اور ایمان کے تقاضوں کا مطالبہ اللہ کی طرف سے کیا گیا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اللہ نے اس بات کا وعدہ کر دیا ہے تم سے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ اللہ انہیں زمین کا خلیفہ بنائے گا، زمین کی امامت دے گا، زمین کو بسانے، اس کو تعمیر کرنے اور اس کو چلانے کی ذمہ داری عطا کرے گا، جس طرح کہ اللہ نے اس سے پہلے والی امتوں کو یہ موقع دیا تھا، یہ چانس دیا تھا۔ ان کو بھی اللہ رب العزت نے وہ اسٹیج سجا کر عطا کیا تھا کہ وہ دنیا کی قیادت اور امامت اور سیادت کریں، اور اللہ رب العزت اس دین کو تمہارے لیے قائم کر دے گا، مضبوط کر دے گا، نافذ کر دے گا، جس کو اس نے چن لیا ہے۔ تمہارا دین غالب آئے گا، طاقتور ہوگا، زمین پر پھیلے گا اور اسی کی حکمرانی ہوگی، وہی سکہ رائج الوقت بنایا جائے گا، اسی کا اثر سر چڑھ کر بولے گا۔ اور پھر اس کے بعد تیسرا وعدہ کہ تمہیں خوف کے بعد، بدامنی کے بعد، خطرات کے بعد، اندیشوں کے بعد، بیڈ سچویشن کے بعد اور تھریٹس کے حالات کے بعد تمہیں پیس ملے گا، امن ملے گا، پرسکون زندگی ملے گی، تمہیں شانتی نصیب ہوگی اور تم آسانی کے ساتھ زندگی بسر کر سکو گے اپنے ایمان کو لے کر۔ لیکن یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے جو موعود ہیں، یعنی جو پرومسڈ ہیں، جن کا وعدہ اللہ کی طرف سے کیا گیا ہے، اس کے لیے شرط ہے کہ تم اللہ کی صحیح بندگی کر کے دکھاؤ۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یہ لوگ میری بندگی کرتے ہیں اور شرک نہیں کرتے میرے ساتھ، یعنی ایک اللہ کو ماننا اور ایک اللہ کی عبادت کرنا اور ایک اللہ کی مان کر چلنا ان کا مزاج بن جاتا ہے۔ پھر ان کی زندگی عبادت کا آئینہ ہوتی ہے اور صحیح تصور عبادت ان کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ تو ایسوں کے لیے اللہ کی طرف سے غلبے کا، زمینی خلافت کا، عروج کا، سکون اور اطمینان اور امن کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ نے ہماری پوزیشن بھی طے فرمائی ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا ہے، اور درمیانی کا مطلب اعلیٰ امت ہے، بہت زیادہ بیلنس،
ماڈریٹ اور ساتھ ہی ساتھ ہائی پوزیشن ہولڈر، بہت بلند مقام اور حیثیت رکھنے والی امت تمہیں بنایا ہے، اور تمہیں یہ جو مقام دیا ہے، تمہیں جو منصب عطا کیا ہے، وہ اس طور پر ہے، اس کی اصل پوزیشن یہ ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگ سارے انسانوں کے اوپر گواہ بن جاؤ، شہادت دو حق کی، انصاف کی، عدل کی، سچائی کی، درست راستے کی، لوگوں کے سامنے تم ایک بہترین نمونہ بن کر بھی ظاہر ہو، اور احتساب اقوام، احتساب کائنات کا فریضہ ادا کرو۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول جو ہے وہ تمہارے اوپر نگراں ہو جائے، تمہارے اوپر گواہ بن جائے، تم سارے انسانوں کے لیے گواہ اور رسول تمہارے اوپر گواہ، یعنی رسول جو ذمہ داری لے کر آئے ہیں اور تمہیں جس طرح وہ صحیح راستے پر لے کر چل رہے ہیں، ایسے ہی تم پوری انسانیت کو صحیح راستے پر لے کر چلو اور ان کے اوپر گواہ بن کر رہو۔ یہی پوزیشن اور اسی ذمہ داری کے ساتھ اس مقام و منصب کو اللہ نے سورہ آل عمران میں بھی یاد دلایا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم سب سے بہتر امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، لوگوں کے لیے کھڑی کی گئی ہے، لوگوں کے لیے برپا کی گئی ہے، اسے نکالا گیا ہے، از خود وجود میں نہیں آئی ہے، بلکہ اللہ نے اسے برپا کیا ہے، اٹھایا ہے، کھڑا کیا ہے، نکال کر بھیجا ہے انسانیت کے لیے، پوری ہیومینٹی کے لیے، پوری مینکائنڈ کے لیے، پورے جہانوں کے لوگوں کے لیے اللہ نے اس کو برپا کیا ہے۔ تأمرون بالمعروف، تم بھلائی کا حکم دیتے رہتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے رہتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر مضبوط ایمان قائم رکھتے ہو۔ یہ کام کرنے والی امت، یہ منصب رکھنے والی امت اور لوگوں کے لیے کھڑی ہونے والی امت، انصاف، عدل، بھلائی، سچائی، حق کی دہائی لگانے والی امت اور اس کے پیچھے چلنے والی امت اور اس کے نظام کو قائم کرنے والی امت اور حق کو نافذ کرنے والی اور باطل کو ختم کرنے والی امت، اللہ کے بھروسے پر اس کے دین کو لے کر مضبوطی سے کھڑے رہنے والی امت، اللہ نے بہترین امت کا ٹائٹل دے کر اس کو عظیم منصب عطا فرمایا ہے، اس کو یہ مقام نصیب فرمایا ہے۔ آج ہم سوچیں، یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی اللہ کے وعدوں کی اور وعدوں کی شرطوں کی، جو وعدے اللہ نے کیے ہیں عظمت کے، بڑائی کے، عزت کے، شوکت کے، عروج کے، غلبے کے، مدد کے، حکمرانی کے، جہاں بانی کے، یہ سارے وعدے جن شرطوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہم اس میں کہاں ہیں؟ اور دوسری طرف جو ہم کو اللہ رب العزت نے مشن عطا فرمایا ہے، جو اللہ رب العزت نے ہماری ذمہ داری طے فرمائی ہے، جو اللہ رب العزت نے ہمیں کام سونپا ہے، اس کے اندر ہم کتنا کام پورا کر رہے ہیں اور کتنا اس میں کمی کر رہے ہیں، اس کو بحیثیت امت کے ہمیں تلاش کرنا پڑے گا اور اس کی بنیاد پر اپنے حالات کا جائزہ لینا پڑے گا۔ ہم ان حالات میں کیوں پڑے؟ ہم ان مسائل سے کیوں جوجھ رہے ہیں؟ ہمیں کیوں ستایا جا رہا ہے؟ ہماری پوزیشن اتنی کمزور کیوں ہو گئی ہے؟ ہمارا نام اتنا ہلکا کیوں بن گیا ہے؟ ہمیں ہر طرف سے کیوں دبایا جا رہا ہے؟ ہم پر ہر قوم کیوں چڑھی جا رہی ہے؟ ہم کیوں اور کس وجہ سے اپنے آپ کو ثابت نہیں کر پا رہے ہیں اور قوموں کے درمیان اپنی حیثیت کو نہیں بچا پا رہے ہیں؟ اس کے پیچھے جو اسباب ہیں، جو وجوہات ہیں، ان میں ایک طرف تو اپنے منصب، اپنے فرض، اپنی ذمہ داری اور اللہ کی طرف سے وعدے کی شرطوں کو نہ پورا کرنا ہے، دوسری طرف جو اور زیادہ اہم پہلو ہے اور غور طلب پہلو ہے وہ لاؤبالی پن اور مقصد کو چھوڑ کر غیر ضروری چیزوں میں الجھے رہنا، پھنسے رہنا، زندگی کو ضائع کرنا، زندگی کو یوں ہی گزارتے رہنا، برباد کرنا، غلط چیزوں میں، بری چیزوں میں، نامناسب چیزوں میں لگے رہنا۔